السلام علیکم ناظرین، ڈبل اے ایم نیوز ایپ سے میں ہوں عبداللہ بخاری، اور اس وقت ایمان مزاری میرے ساتھ موجود ہیں جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اس کے علاوہ وکیل بھی ہیں، اور جن شہریوں کو انصاف میں تعطل کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا جن کے بنیادی حقوق متاثر ہوتے ہیں تو یہ ان کے لیے فائٹ کرتی ہیں، سٹینڈ لیتی ہیں۔ ایمان مزاری، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں، پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جو بنیادی حقوق ہیں وہ بہت زیادہ معطل کیے جا رہے ہیں، اور اس پہ بلیسنگ اینڈ وہ ہم کیا کہیں کہ سونے پہ سہاگا کیے جو فائنل پلیٹ فارم ہوتا ہے عدلیہ، وہاں سے بھی ان کو انصاف نہیں ملتا۔ تو کس طرح دیکھ لیے اس کا پھر وے آؤٹ کیا ہے؟ دیکھیں، وے آؤٹ تو یہی ہے کہ جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے یا ایک ریاستی ادارہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو اس نظام کو بالکل الٹا کیا ہوا ہے اپنے کنٹرول کو مینٹین کرنے کے لیے، اور اس کی وجہ سے وہ عدلیہ پہ بھی حملے ہو رہے ہیں، بنیادی انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزیاں ہو رہی ہے، اس ادارے کو اپنی جگہ اپنے باؤنڈز میں واپس بھیجنا بہت ضروری ہے، نہیں تو یہ جو امبیلنس ہے پاور کا اور انسٹرکچرز کا، یہ چلتا رہے گا۔ اچھا، کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا، بلکہ یہ تو شروع سے ہے کہ بلوچستان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، بلوچوں کو خاص طور پہ نشانے پہ رکھا جاتا ہے، اور اب یہ سلسلہ پشتونوں کے خلاف بھی شروع ہو گیا، خاص طور پہ کیپٹل ٹیریٹری میں جہاں پہ بہت زیادہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے۔ تو اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ آپ نے فائٹ بھی کیا، کئی ایسے لوگ تھے جن کو ان کی ریڑھیوں سے اٹھا کے وہ لے جائے گئے، اب بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، تو ان کے لیے کیا مطلب کس طرح وہ سرو کیا جائے گا جسٹس؟ دیکھیں، جس طرح آپ دیکھتے ہیں پشتون تحفظ موومنٹ کے بھی لیڈرز کو، ان کے کارکنان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی بھی حکومت ہوتی ہے تو علی وزیر ہمیشہ جیل میں ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں یہ کچھ نیا نہیں ہے۔ پشتونز کی پروفائلنگ، ٹارگٹنگ جس طرح بلوچوں کی بھی ہوتی ہے، جس طرح ان تمام ایتھنک گروپس کی ہوتی ہے جن کے اوپر ریاست مظالم جھاڑتی ہے، یا جو اپنا ایک آپ کہہ دیں ایکسپلوئٹیشن کا ایک تعلق رکھتی ہے، تو یہ ایک بہت کامن چیز ہے۔ لیکن ریاست کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کا رویہ اپنے شہریوں کے خلاف رکھنا، یہ چیزیں ملک کو توڑتی ہیں۔ وہ لوگ تو نہیں ٹوٹتے جو سچ کے لیے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ریاستیں ضرور اس بات پہ ٹوٹتی ہیں۔ اچھا، تو اس کو پھر بیٹھ کے سوچے گا کون، اس کا حل کون نکالے گا؟ کیونکہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہر حکومت میں یہی ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسے فیکٹر جو کہ آواز بلند کر رہے ہوتے ہیں، وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے ہیں، تو یہ جو دائرے کا سفر ہے یہ ختم کیسے ہوگا پھر؟ یہ ختم ہوگا جب تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں گی اور وہ کہیں گی کہ ہم کوئی بیسک پوائنٹس ہیں، کوئی بیسک پیرامیٹرز ہیں جن پر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، اور جو کچھ بیسک جس طرح ایک مساق جمہوریت تھا اسی طرح ایک نیا مساق جمہوریت فریم کرنا، اور اگر سیاسی جماعتیں نہیں کریں گی تو پاکستان کی عوام کو مل کر کرنا ہوگا، کیونکہ اگر یہ سیاسی جماعتیں ایکسیپٹ نہیں کر سکتی کہ ان کی طاقت عوام سے اور فوج سے نہیں، تو پھر یہ سلسلہ اس طرح جاری رہے گا۔ بالکل۔ اچھا، آخری سوال لے لیں، آپ جو رول پلے کر رہی ہیں، آپ کی بہت زیادہ تعریف بھی کی جاتی ہے، آپ کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے کہ بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی بینیفٹ کے آپ عام لوگوں کے لیے لڑتی ہیں جن کو انصاف۔ اچھا، اس میں اب بڑا سوال یہ ہے کہ یہ تو وہ کیسز ہیں جو رپورٹ ہو جاتے ہیں، جو کئی ایسے کیسز ہیں جو کہ رپورٹ نہیں ہوتے، جو کہ مطلب دور دراز علاقوں کے ہوتے ہیں۔ اب تو اسلام آباد بھی خیر اتنا سیف نہیں رہا، اور جو دور دراز علاقوں میں اتنی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، تو جہاں پہ چلو آپ ہیں، جو کیس آپ کی دسترس میں آ گیا، آپ نے وہ حل کر دیا، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس آپ جیسے لوگ نہیں ہوں گے، جن کے اسٹینڈ لے سکیں، جو ان کے لیے فائٹ کر سکیں، تو وہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اوور آل ایک ایشو ہے پاکستان کا، یہ آبویسلی کسی ایک اسپیسیفک لوکیلٹی تک لمیٹڈ نہیں ہے۔ جب انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ملک یا دنیا کے کسی حصے میں ہوتی ہیں تو وہ انیبل کرتی ہیں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو، تو ہمیں اپنے ڈفرینسز کو، اپنے مذہب، اپنی کاسٹ، ایتھنیسٹی، ان چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کر سوچنا ہوگا بحیثیت انسان۔ اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے وہ انسانیت یا ہمدردی ختم ہوتی جا رہی ہے، ہم بہت ڈی سینسٹائز ہو رہے ہیں، پولرائزیشن زیادہ ہو گئی ہے۔ تو وہ پولرائزیشن کی وجہ سے ہم یہ نہیں سوچتے کہ کل ان پہ گزری تھی، ہم پہ گزرے گی، کل ان پہ پھر سے ایک سائیکل ہے، تو ہمیں اس سائیکل سے بریک آؤٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اتفاق رائے کچھ بیسک پوائنٹس پہ ایک پولیٹیکل کنسنسس آپ پیدا کریں۔ جی بالکل، ایمان مزاری ہمارے ساتھ تھی، انہوں نے یہی کہا، یہ جو دائروں کا سفر ہے، یہ جو سائیکل ہے، اس کو بریک کرنا پڑے گا، اور تمام سیاسی جماعتوں کو کوئی کنسنسس بنانا پڑے گا، کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جن پہ ان کو یونٹی کے ساتھ ایک ہونا پڑے گا، تاکہ یہ جو عام عوام ہے، اس ملک کے جو عام شہری ہیں، ان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ متاثر نہ ہوں۔